یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو چڑیل کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے چڑیل کتھا۔ ایڈوکیٹ نظامی صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے نوجوان بیگم صاحبہ کو زمینوں سے آئی رقم پکڑوائی اور دکانوں سے آنے والی کرائے کی مد میں اکٹھی ہونے والی رقم کے بارے میں بھی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ بیگم صاحبہ نے رقم پکڑ کر اپنے پرس میں رکھتے ہوئے انہیں چند ضروری ہدایات دیں، پھر وہ گوشواروں کی چاند پڑتال میں مصروف ہو گئی۔ نظامی صاحب نے بیگم صاحبہ کی طرف تکتے ہوئے سوچا، اس نوجوانی میں بیوہ جیسی زندگی گزارنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اس بیچاری پر معصوم بچوں کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ ایک مفلوج شخص کی خدمت کا بوجھ بھی ہے۔ بعض لوگ کیسا نصیب لے کر آتے ہیں۔ اس نے ہمدردی سے ویل چیئر پر بیٹھے لاچار شخص کو دیکھا۔ وہ محض 32 سال کا تھا۔ اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج تھا۔ صرف اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات اس کی زندگی کا ثبوت دیتے تھے۔ اس کی زبان بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کے حلق سے صرف لا یعنی سی آوازیں ہی نکلتی تھیں۔ اس وقت بھی اس کی نگاہیں دور پیپل کے درخت کے نیچے کھیلتے اپنے تڑوا بچوں پر جمی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے اور ایک لڑکی جن کی عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی، وہ کھیل کود میں مصروف تھے۔ نظامی صاحب بھی شوق سے معصوم بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ان کے جی میں نہ جانے کیا آیا کہ انہوں نے صاحب کی ویل چیئر باغ کی روش پر دھکیلنی شروع کر دی اور اسے بچوں کے قریب لے آئے۔ بچے باپ کی موجودگی سے بے پرواہ کھیلنے میں مشغول تھے کہ اچانک انہیں ایک عجب سا احساس ہوا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بچے کسی غیر مرئی دوست سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ایک کھنکھناتا ہوا نسوانی کہکا بھی سنا۔ نظامی صاحب نے گھبرا کر قریب و جوار میں دیکھا مگر کسی کو موجود نہ پایا۔ اچانک چھوٹی بچی بے تکلفی سے درخت پر ڈلی پینگ پر بیٹھی اور بولی، انو کاکی، مجھے بہت اونچا جھولا چلاؤ۔ نظامی صاحب کی آنکھوں کے سامنے جھولا ہلنے لگا، پر ہوا بالکل ساکت تھی۔ بچی کے پیر بھی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، مگر اس کے باوجود پینگ اونچی سے اونچی تر ہوتی جا رہی تھی۔ بچی خوشی سے کہکے لگا رہی تھی۔ نظامی صاحب کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا ویل چیئر پر بیٹھا مفلوج شخص بہت سخت اضطراب کا شکار ہے۔ اس کی آنکھیں خوف کی دہشت سے پھٹ سی گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی اور ہونٹوں سے نکلنے والی آوازوں کی شدت بڑھ گئی تھی۔ نظامی صاحب نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا، انورادھا، انورادھا، وہ ایک چڑیل ہے، وہ مجھے مار دے گی، مجھے خدا را بچا لو۔ نظامی صاحب کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ صاحب بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے تیزی سے ویل چیئر کو لان چیئرز کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ کھڑی اس کی جانب ہی تک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت پراسرار سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک صفاق سی چمک تھی۔ نظامی صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے جلدی سے بیگم صاحبہ سے اجازت مانگی اور گوشوارے فائلز لے کر رخصت ہو گئے۔ نظامی صاحب نے گاڑی نکالتے ہوئے دیکھا کہ بیگم صاحبہ جھک کر صاحب کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ صاحب کے چہرے پر کرب و عالم کی ایک دنیا بات تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت نیلگو ہو چکی تھی۔ نظامی صاحب ہورین ولا سے نکلے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں کے مکین کسی اسرار کے حامل تھے۔ کوئی نادیدہ قوت اس ولا میں موجود تھی۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کیا اور اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ پائلٹ جہاز کی لینڈنگ جلد ہونے کی اناؤنسمنٹ کر چکا تھا۔ اس نے جہاز کی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے سوچا، کیا میری واپسی کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ خیر، یہ فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ وہ 6 فٹ لمبا کسرتی جسم کا حامل سرخ و سفید رنگت والا خوبرو نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر کسی یونانی دیوتا کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی ذات میں صنف مخالف کے لیے ایک خاص کشش تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی جوت تھی جو دیکھنے والوں کو اس سے متاثر ہونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسے دیکھ کر صنف مخالف بآسانی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ جہاز میں سوار بیشتر خواتین کے توجہ کا مرکز وہی تھا۔ عام طور پر وہ اس صورتحال سے بہت فائدہ اٹھاتا تھا، مگر آج اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے سراپے سے رنجیدگی لپٹی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جلد ہی جہاز بے نظیر ایئرپورٹ اسلام آباد پر اتر گیا۔ وہ جہاز سے اتر کر کسٹم کی تفصیلات نپٹار کر باہر نکلا۔ آج پہلی بار اسے ریسیو کرنے باہر حال میں کوئی موجود نہ تھا، ورنہ ہمیشہ اس کا بوڑھا باپ
واکر کو گھسیٹتا ڈرائیور کے ساتھ اسے لینے آتا تھا۔ اسے ایئرپورٹ سے نکلتے دیکھ کر اس کی بوڑھی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اسے گلے لگا کر بہت تباک سے کہتا تھا، میرا بیٹا آ گیا، راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اسے اس وقت بوڑھے باپ کی وہ فکر اور اس کے بوڑھے وجود سے آتی مختلف ادویات کی باعث بہت گرا گزرتی تھی۔ اس کا باپ ایک صاف ستھرا شخص تھا، مگر جنید کو لگتا تھا اسے نہ جانے کیوں بڑھاپے کی ایک اپنی مخصوص باس ہوتی ہے جو اسے ہر بوڑھے وجود سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ مگر آج پتہ نہیں کیوں شدت سے اس کا دل کیا کہ وہ اپنے والد کے پاس سے آتی مختلف ادویات کی بات سونگ سکے، مگر شاید وہ بہت تاخیر کر چکا تھا۔ پردیسی دور دیسوں سے آتے آتے اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ ان کی راہ تکتے تکتے ان کی منتظر بے خواب والدین کی آنکھیں موت کی سیاہ چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ آج وہ پتھر دل نوجوان پتہ نہیں کیوں حساس ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کی آنکھوں میں ایک سیلاب سر رواں بغاوت پر آمادہ تھا۔ وہ یہ حقیقت بخوبی جانتا تھا کہ اس کے پیارے اماں ابا اب قبر نشین ہو چکے تھے۔ اس کا دل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب سا گیا۔ آج اسے پہلی بار اپنا ملک بھی دیار غیر جیسا لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپکی، چند بےتاب آنسو بغاوت کر کے اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو جیکٹ کی آستین سے صاف کیا۔ اس نے نروس انداز میں ارد گرد دیکھا کہ کہیں کسی نے اس کی چوڑی تو نہیں پکڑ لی، مگر اس کے ارد گرد موجود بے قرار کی توجہ اس پر ہرگز نہ تھی۔ وہ ان سب میں گھرے ہونے کے باوجود بھی تنہائی تھا۔ ہر شخص اپنے دور دیش سے آئے پیارے سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ کہیں لوگ باہر سے آنے والوں کے گلوں میں نرم و نازک پھولوں کے ہار ڈال رہے تھے، کہیں مسکراتے لوگ اپنے مہمانوں کے گلے مل رہے تھے۔ وہ باہر کی جانب چل پڑا۔ تنہائی کی شدت اس کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی توجہ سامنے موجود ایک شناسا چہرے پر پڑی۔ اس نے من ہی من میں کوسا، اس مصیبت کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھنا چاہا تو اسے صرف دور سے ایک سفید آنچل لہراتا نظر آیا۔ وہ ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ وہ ایک لہجے کے لیے تشدد سا رہ گیا۔ وہ واقعی وہاں موجود تھی یا اس کے لاشعور کی پیداوار تھی؟ اس نے سر کو جھٹکا اور ایئرپورٹ سے باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر آیا اور ٹیکسی روک کر اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پتہ سن کر جھجکتے ہوئے کہا، باؤ جی، یہ علاقہ شہر سے بہت دور آباد ہے۔ آج کل ڈاکہ زنی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں رات کے اس پہر شہر سے باہر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی دریا کے قریب چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنید اس کی بات سن کر بے اختیار ہی ہنس پڑا، مگر اس نے محسوس کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور واقعی خوفزدہ تھا۔ اس نے مجبوراً اسے پریل کانٹیننٹل ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ پریل کانٹیننٹل پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور خود اندر کی جانب چل پڑا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس نے ایک رات کے لیے اپنے لیے کمرہ مختص کروایا۔ وہ کمرے کی چابی لے کر کمرے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے اچانک کاریڈور کے اختتام پر سفید آنچل لہراتا نظر آیا۔ وہ جو کوئی تھی مڑ چکی تھی۔ اس نے خود کو ڈپٹا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، سفید رنگ کوئی اسی کی میراث تو نہیں ہے؟ شاید پاکستان واپس آ کر مجھے اس کی موجودگی کا احساس بار بار ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ میری زندگی میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں۔ اس دفعہ اس کا قصہ بھی ختم کر جاؤں گا۔ طلاق کا میڈل اسے پہنا کر ہی جاؤں گا۔ ایک ایک پیسے کو ترسے گی۔ بہت سال اس نے عیش کر لی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جنید کی آنکھ صبح دیر سے کھلی۔ وہ جیل لیک کی وجہ سے بے آرامی کا شکار رہا تھا۔ اس نے کسل مندی سے انگڑائی لی اور پھر جمائیاں لیتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ ہال میں بیٹھ کر من پسند ناشتہ کیا اور پھر ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے باہر نکل آیا۔ آج کا دن روشن اور چمکدار تھا۔ اوائل بہار کا آغاز تھا۔ ہواؤں میں پھولوں کی تازگی اور مہک رچی بسی ہوئی تھی۔ اس نے ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی لی اور راستے میں بیکری پر رک کر کچھ ضروری کھانے پینے کی اشیاء خرید لی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ جلد ہی ٹیکسی شہر کی حدود سے باہر نکل گئی۔ 2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا۔ دریا کے کنارے واقع وسیع و عریض محل ہورین ولا بہت اداس اور تنہا لگ رہا تھا۔ ہورین ولا کی نام کی تختی دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اسے یاد آیا کہ 6 ماہ پہلے تک یہاں جنید ولا کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنی وہ لڑائی یاد آئی اور اپنی انکہی باتیں جو اس نے اپنے بوڑھے والدین کو کہی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس کے ابا نے اسے اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کوستے ہوئے کہا، یہ سب کچھ اس چڑیل کے باعث ہوا ہے۔
اس دفعہ اس چڑیل کو وہ سبق سکھا کر جاؤں گا کہ یاد کرے گی، عمر بھر خون کے آنسو روئے گی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گھرا، دریا کے کنارے بنا سفید ماربل سے سجا یہ محل ایک عجیب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بابو صاحب، آپ کی منزل آ گئی۔ اس نے ہنکارا بھرا، اسے اس کے میٹر سے زیادہ رقم ادا کی اور سامان لے کر نیچے اتر گیا۔ اس نے مین گیٹ پر لگی بیل بجائی اور پھر گیٹ کو دھکیلا۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ محل کا ڈرائیو وے چمک رہا تھا، پجیرو اور ٹوٹا اس پر پارک تھی۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا اور مین گیٹ بند کر کے اندر کی جانب چل پڑا۔ اچانک اس کی توجہ باغ کی جانب مرکوز ہو گئی۔ اس نے دیکھا محل کا باغ کچھ بے ترتیبی کا شکار تھا، مگر رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ مختلف قسم کے پھولوں کی خوشبوؤں سے ہوا بوجھل تھی۔ وہ بے اختیار ہی باغ کی جانب چل پڑا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے باغ میں گھومتے پھرتے اس کی توجہ باغ کے آخری کونے میں بنی قبروں پر مبذول ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ دو قبریں ایک دوسرے کے قریب قریب بنی ہوئی تھیں۔ ان قبروں پر سرخ گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ قبریں کن کی تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ قبروں کی جانب چل پڑا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ایسے پردیس کی محبت نے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کی منت و زاری کے باوجود انہیں اکیلا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر شہریت حاصل کرنے کی لالچ میں ایک گھوڑی لڑکی جولیا سے شادی بھی کر لی تھی۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس کے والدین ضعیف سے ضعیف تر ہوتے گئے۔ اس کے واپس آنے کی امید کا دیپ جلائے اس کے والدین ہر سال اس کی واپسی کا تقاضا کرتے۔ وہ انہیں چند دن وزٹ کر کے بہلاتا اور پھر اپنے خوابوں کی جنت امریکہ واپس لوٹ جاتا۔ اس کے دل پر ایک نامعلوم پچھتاوے کا بوجھ بڑھ سا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھی۔ اس نے دیکھا ایک کونے میں موتیے کے پودے اور سفید گلاب کے پودے خود بخود اگ چکے تھے۔ پودے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی چشم تصور کے سامنے یکا یک سفید لباس میں ملبوس حورین آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ آخری بار اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں طغیانی آ گئی تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے نکلتی آنسوؤں کی لڑیاں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سچے موتیوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ ایک دم سے کوئی پرندہ زور سے بولا اور وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں ملول سا ہو گیا، مگر اس نے خود کو ڈپٹا۔ اس کے نزدیک تمام باتوں کی ذمہ دار وہی چڑیل حورین تھی۔ وہ پلٹ کر محل کے مرکزی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ صدر دروازہ خود بخود ایک چڑچڑاہٹ سے کھل گیا۔ اسے تعجب ہوا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے حیران سا ہو گیا۔ محل کی اندرونی حالت بھی زبردست تھی۔ محل ہمیشہ کی طرح اندر سے صاف ستھرا تھا۔ وہ ایک تعجب کے عالم میں آگے بڑھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ منشی لال دین کو اس نے اپنی واپسی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے سوچا شاید منشی صاحب نے پرانے وفادار ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنی خوابگاہ میں گیا۔ اس کی خوابگاہ جانی پہچانی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے پورٹریٹ پر مبذول ہو گئی۔ اس کے اعصاب تن سے گئے۔ 4 سال پہلے اس کے والدین نے زبردستی اس کی شادی ایک یتیم بے سہارا لڑکی حورین سے کر دی تھی۔ یہ پورٹریٹ اسی دن بنایا گیا تھا۔ وہ بے اختیاری پورٹریٹ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ پورٹریٹ میں بھی اس کی بے اعتنائی اور بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظر حورین پر مبذول ہو گئی۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت دلہن تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اس کی حیا آلود نظریں پورٹریٹ میں بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمگین سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ اسے اس مہکتی رات کی تفصیل یاد آ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کوستے ہوئے سوچا میں اتنا کمزور کیوں ہو گیا تھا؟ حورین کے الوہی حسن نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں اس کی قربت اور تنہائی سے پگھل کیوں گیا تھا؟ ہمیشہ اس کا ساتھ مجھے پگھلا کیوں دیتا ہے؟ اس خوبصورت چڑیل کی قربت ہمیشہ مجھے مدہوس کیوں کر دیتی ہے؟ اچانک اس خیالات کا تانا بانا کسی کی آمد سے منتشر ہو گیا۔ وہ پلٹا۔ اس نے دیکھا وہ دشمن جاں دروازے کی اوڑ میں کھڑی تھی۔ اس نے حسب معمول سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی دراز سیاہ زلفیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کی دراز زلفوں کے باعث ہی وہ اکثر اسے چڑیل کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ شکوہ کناہ سی نگاہوں سے اسے تکتی جا رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کا سراپا
ایک سیاہ چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے گھبرا سا گیا۔ جنید نے ہمت کر کے کھنگارتے ہوئے کہا، مجھے اماں ابا کی وفات پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ ہورین نے اپنی گجراری سیاہ آنکھیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دنیا آباد تھی۔ ان میں آنسوؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں تھا، شکوے، ارمان، بے بسی اور غم و الم۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ سا گیا۔ ہورین نے آہستہ سے کہا، آپ کو میرے وجود سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کھانے کی ٹیبل لگ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دبے پاؤں پلٹ گئی۔ وہ اپنی خجالت چھپاتا ڈائننگ ہال کی جانب چل پڑا۔ اس نے دیکھا میز پر نفاست سے کھانا چنا ہوا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جیٹ لیگ کے باعث اسے غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا ختم کر کے آرام سے جا کر سو گیا۔ وہ شام ڈھلنے کے بعد اٹھا اور فریش ہو کر باہر باغ میں چلا آیا۔ اس نے دیکھا لان میں چیئرز لگی ہوئی تھی۔ اس نے چیئرز پر بیٹھ کر کچھ دیر خوبصورت مہکتی رات کی تازگی کو محسوس کیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ کافی دور پیپل کے درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ درخت شاید 1 صدی پرانا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کے دادا ابا نے یہ زمین محل بنانے کے لیے خریدی تھی تو اس درخت کو نہ گرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پرانے درختوں پر اکثر مختلف مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں کسی کا مسکن یا گھر اس سے نہیں چھیننا چاہتا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور ہنس پڑا۔ جیب سے سیل فون نکالا اور ٹہنیوں سے چھن چھن کر آتی روشنی میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا نمبر ملایا۔ چند گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ اس نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، بھٹی صاحب، میں جلد از جلد محل اور تمام دیگر جائیداد کو بیچ کر رقم امریکن ڈالروں میں بدل کر واپس امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ جولیا میری منتظر ہے۔ بھٹی صاحب کا جواب سن کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اس نے اگلا فون اپنے خاندانی وکیل نظامی صاحب کو ملایا۔ نظامی صاحب سے بات کرتے کرتے اس کا چہرہ شکنوں سے پر ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے بولا، ابا جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کا وارث۔ وہ مجھے کیسے میرے حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ میں اس چڑیل سے ہرگز نہیں ہارنے والا۔ وکیل کا جواب سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے فون بند کیا اور زیر لب گالیاں بکنے لگا۔ وہ فون بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ اچھل پڑا۔ اس کے بالکل پیچھے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے سرخ رنگ اور سیاہ رنگ کا گھاگھرا چولی پہنا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر روایتی چاندی کا زیور نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جنید نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، کون ہو؟ وہ ٹھہری ہوئی سرسی آواز میں بولی، مننے چھوڑ، اپنی بات کر، تننے خبر بھی رہی ہے تو کون ہے؟ تو جو کرن چاہے، بے نیائے نہیں انیائے ہے۔ چڑیل وہ نہیں تو ہے جو اپنے وش کو ختم کرنا چاہے۔ اس کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا، کچھ باور کراتا ہوا تھا۔ جنید کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس کا دماغ پڑ رہی تھی۔ وہ چاند کی دودھیا روشنی میں بہت ہی پراسرار سی لگ رہی تھی۔ جنید نے اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہو تو نوکرانی بن کر رہو، اپنی حیثیت سے اونچی باتیں مت کرو۔ وہ عورت اچانک کہہ کے مار کر ہنسنے لگی اور بولی، ماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں، پر ہورین بیٹیا کا کیا تن نے سوچا؟ اس کے سر سے چھت چھیننے کے لیے تن نے منصوبہ بنایا ہے۔ اسی واسطے دور پیپل کے نیچے فون کرن آیا۔ جنید کو اچنبھا سا ہوا۔ ایک عام سے نوکرانی اس کے دل کا میل بھانپ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا، یہ میرا آبائی گھر ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے، میری جائیداد ہے، میری مرضی اس سے جو مرضی کروں، دنیا کی کوئی بھی وصیت مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتی۔ وہ مڑا اور متحیر سا ہو گیا۔ نوکرانی جا چکی تھی۔ وہ پیپل کے نیچے تنہا کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نظر دوڑائی، مگر نوکرانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ غیظ و غضب سے بھرا محل کی عمارت کی جانب چل پڑا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ہورین کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ ہورین گھبرائی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ اس نے بے دردی سے اس کے جسم کے گرد لپٹی چادر کھینچ لی۔ اس کی آنکھیں تحیر کے عالم میں پھیل گئیں۔ ہورین کا جسم وہ سچ بتا رہا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ ہورین روتے ہوئے بولی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر آپ ایسے خفا ہو گئے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ابا جی اور اماں نے یہ فیصلہ آپ کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ آپ کو ہم سے جوڑنے کے لیے کیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے جڑوا ہیں اور تڑوا بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، میرا اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں اکیلے کیسے ان بچوں کو پال سکوں گی؟ وہ سسک سسک کر روتے ہوئے بولی، ابا جی نے جائیداد میرے نام اور میرے بعد بچوں کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بطور تحفہ
یہ جائیداد اور محل میرے نام زندگی میں کروا دیا تھا، اب اگر آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں گے تو 1 روپیہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جنید نے بے بس ہو کر اس خوبصورت چڑیل کی جانب دیکھا۔ اس کے والدین نے اس لڑکی کے ساتھ مل کر اس کے ارادوں کو چوپٹ کر دیا تھا۔ وہ تو جولیا کے ساتھ ورلڈ ٹور کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ اس نے جولیا سے ہیرو کے سیٹ کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ اس نے اچانک پینترا بدلتے ہوئے نئی حکمت عملی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اسے حقیقت میں ہورین کے بے ڈھب وجود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نفرت کو دباتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو جولیا بنجر ہونے کے سبب مجھے نہیں دے سکتی تھی۔ باپ بننے کا احساس ہی بہت خوشگوار اور خوبصورت ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسے بچے بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ مغرب میں رہتے رہتے اسی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اس کی زندگی شراب و کباب، ناچ گانے سے عبارت تھی۔ یہ سن کر ہیروئن روتے روتے چپ ہو گئی۔ وہ خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے اور بچوں کو اپنا لیں گے؟ جنید نے دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے سوچا، تیرے اور تیرے ہونے والے سمپولیوں کے بس میں میری کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تجھے بیوقوف بنانا بہت ضروری ہے۔ چہرے پہ ساتل مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا، ہاں جان، بالکل۔ ہورین اس کے کندھوں پر سر رکھ کر رو پڑی۔ اس نے بہت پیار سے اس کا سر سہلایا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سر کو پاش پاش کر ڈالے۔ آنے والے دن ہورین کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ جنید کی محبت اور وارفتگی نے اسے حسین بنا دیا تھا۔ اب وہ رنگ برنگے مبلوسات زیب تن کرتی، ہر وقت ہنسی مسکراتی رہتی۔ شادی کے 5ویں سال آخر اسے اپنے پیا کا پیار اور توجہ مل ہی گئی تھی۔ اس کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے آخری الٹرا ساؤنڈ میں جڑواں بچوں کی تصدیق کر دی۔ ہورین بہت خوش تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے کہکشاں اس کے پیروں تلے آ گئی تھی۔ جنید نے نوٹ کیا کہ ہورین اکثر پیپل کے درخت پر ڈلی پینگ پر جا بیٹھتی تھی۔ اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی، مگر اس کے آنے پر وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ اسے کبھی بھی وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس کے پوچھنے پر وہ شوخی سے بولی، بقول آپ کے کہ میں چڑیل ہوں تو چڑیلوں سے ہی گپ شپ کروں گی نا۔ اس کی بات کو وہ مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا ہورین زور و شور سے گنگناتے ہوئے پینگ لینے میں مصروف تھی۔ چاندنی رات میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جھولا چاند کو چھو رہا تھا۔ جنید کے ذہن میں اچانک منصوبہ بنا۔ اس نے سوچا، اتنے وزن کے ساتھ ہورین اونچے جھولے سے گر جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے منصوبے کو عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ دبے پاؤں اس کی پشت کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ کہیں سے اچانک گھاگرے والی ہندو نوکرانی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں سے جھانکتے ہوئے سفید دانت اور اس کے تیور اسے خوفزدہ سا کر گئے۔ اس کا ہاتھ بے جان سا ہو گیا۔ اسی اثناء میں ہورین کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ جھولا آہستہ کرتے ہوئے بولی، آپ کب آئے؟ جنید نے مسکراتے ہوئے جھولا روکا، پھر مڑ کر دیکھا تو ہندو نوکرانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جنید نے فارمیسی سے وہ مطلوبہ دوا لیتے وقت مسکرا کر کہا، یار شکیل، تجھے یقین ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ شکیل نے دوا خاکی لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، چڑیل کا سارا جسم مفلوج ہو جائے گا، اس کے رحم میں آکسیجن اور خون کی سپلائی رک جائے گی، اس طرح بچے پیدا ہونے سے ہی پہلے جان سے گزر جائیں گے، وہ خود معذور ہو جائے گی۔ جنید نے مسکراتے ہوئے لفافہ پکڑا اور گنگناتے ہوئے گھر کی سمت گاڑی موڑ لی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے فوراً بورچی خانے میں جا کر 2 گلاس تازہ جوس کے بنائے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دوا کی ساری مقدار ایک گلاس میں ڈال دی۔ اس نے چمچ ہلاتے ہوئے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور بولا، بی بی، تجھے جانے سے پہلے کسی چوراہے پر بھیک مانگنے کے لیے ضرور بٹھا کر جاؤں گا۔ اس نے ہورین کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ ہورین محل میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر چلا آیا۔ اس نے دیکھا وہ حسب معمول چاندنی رات میں پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کو وہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ تنہا کھڑی تھی۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اکیلی کھڑی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ مسکرا کر بولی، ارے نہیں، میں تو گنگنا رہی تھی۔ آئیے بیٹھیے، آج میں نے مالی سے کہہ کے یہاں کرسیاں لگوا دی ہیں۔ جنید نے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ٹرے میز پر رکھ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی،
آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا انار کا جوس پینے کو من کر رہا تھا؟ جنید اپنی دلی نفرت کو چھپا کر مسکراتے ہوئے بولا، تم پر 3 جانوں کا بوجھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور بچے صحت مند رہیں۔ حورین مسکراتے ہوئے بولی، آپ کتنا بدل گئے ہیں، آپ کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ جنید کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ حورین چہکتے ہوئے بولی، وہ سامنے سے لیمو بھی توڑ کر لے آئے، میرا بہت من کر رہا ہے کہ لیمو کو جوس پر نچوڑ کر پیوں۔ جنید ہر صورت میں حورین کو وہ جوس پلا کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ باذل نخواستہ اٹھا اور لیمو کے درخت کی جانب چل پڑا۔ وہ لیمو توڑ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا حورین جوس پینے میں مصروف تھی۔ خوشی سے اس کا دل اچھل پڑا، مگر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا اور جوس کا گلاس پکڑ کر سپ لیتے ہوئے بولا، لیمو کا ارادہ ترک کر دیا کیا؟ حورین بے پرواہی سے بولی، اب دل نہیں کر رہا۔ جنید کو بس ابھی یہی غرض تھی کہ حورین جلد از جلد جوس پی لے۔ اس نے بے صبری سے اپنا جوس ختم کیا اور بولا، کیا محسوس کر رہی ہو حورین؟ حورین مسکراتے ہوئے بولی، آپ جیسے محبت کرنے والے شوہر کے پلائے ہوئے جوس نے طبیعت بشاش تو کرنی تھی۔ جنید نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچانک اس کی نظر پیپل کے درخت کی ٹہنیوں پر جا ٹکی۔ اس نے دیکھا بے شمار گھاگروں والی لمبے بالوں والی عورتیں اس کی ٹہنیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے سفید دانت اور سفید آنکھیں انتہائی خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ اس کی جانب انگلیاں اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، اس کا دوران خون سست پڑتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام چڑیلیں درخت سے نیچے اتر آئی۔ اب انہوں نے اس کے گرد گھیرا بنا لیا۔ اب وہ سب با آواز بلند گا رہی تھی، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100، 100 میں نکلا دھاگا، قاتل اٹھ کر بھاگا۔ جنید نے اضطراری طور پر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دھبے ناچ گئے۔ وہ دھب سے منہ کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی تھی۔ حورین مسکرا کر اس کے پاس آ بیٹھی اور گھاگرے والی چڑیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ انورادھا دیدی اور اس کا پریوار ہے۔ انو دیدی تو تجھ جیسے بے وفا اور پاپی کا کلیجہ چبا جانا چاہتی تھی مگر میری محبت کے آگے بے بس تھی۔ انورادھا نامی وہ عورت اس کے سرہانے بیٹھ کر بولی، تن نے کیا خبر، تو ہے غلط فہمی نے مارا کہ حورین اکیلی ہے۔ ہم تو کسی صورت حورین بیٹیا کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ ایسا کیسے تو نے گمان کیا؟ تو اسے جان سے مارنا چاہے گا اور ہم تماشائی بنیں گے؟ جنید کا جسم اور چہرہ سن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بر وقت بولا، چڑیلو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ حورین نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، وہی جوس تمہیں پلا دیا جو تم میرے اور ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے بنا کر لائے تھے۔ جنید کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا، مجھے اب ہسپتال لے جاؤ، خدارا ہسپتال لے جاؤ۔ اس کی زبان بھی اب لڑکھڑا رہی تھی۔ انورادھا نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ جنید کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ حورین مسکراتے ہوئے بولی، مرو گے نہیں، صرف اپائج بن کر میرے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی بسر کرو گے۔ یہی تمہاری سزا ہے اور قدرت کا فیصلہ۔ اگرچہ تم میرے بچے مار کر مجھے چوراہے پر بھیک منگوانے کے لیے بٹھانے والے تھے مگر میں تمہاری طرح ظالم نہیں۔ جنید نے چیخنا چاہا مگر اس کی زبان بھی اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ حورین جھولے پر بیٹھ کر گنگنا رہی تھی، صنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی باہر، جھومنے لگے گا آسمان، جھومنے لگے گا آسمان۔ جنید نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ تا عمر اس قید کو بھگتنے والا تھا۔ اس کے تیار کردہ زندان کا باسی اب وہ خود تھا۔ یہ تھی آج کی پراسرار اور انتقامی کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔